دیکھیں اقرا و ربک الاکرم ہے نا، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے. اللہ کا اکرام ہونا چاہیے، رب کا اکرام، رب کے نام کا احترام ہونا چاہیے، تبھی یہ پڑھنا بھی فائدہ مند ہوگا. اور مسلمان جب تک عروج پر تھے، علم کی عزت، علم کا ادب ان کے کلچر کا حصہ تھا. ہسٹورینز، مورخین اور جو یہ سیاح ہوتے ہیں نا، وہ یہ کہا کرتے تھے، ان کا اصول یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ تم کسی شہر میں جاؤ اور وہاں تم دیکھو کہ کوئی کاغذ کا پرچہ نیچے پڑا ہوا ہے زمین پر، اور کوئی شخص اس کاغذ کے پرچے کو اٹھا کر کسی دیوار وغیرہ پہ رکھ دیتا ہے، سمجھ جاؤ تو مسلمانوں کے شہر میں ہو. یہ مسلمانوں کا حال تھا، ادب تھا علم کی تعظیم کرنے کا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بستے یوں ٹھوکروں میں پڑے ہیں، یا بچے جو ہیں وہ بستوں کو جوتوں سے مار رہے ہیں، بال کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، یا اخبار کے اوپر بیٹھ گئے، یا پین پھینک دیا نیچے، لڑک رہے ہیں پین نیچے، کاغذ یوں پڑے ہوئے ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. یہ تو ہمارے زوال کے سارے آثار ہیں نا، کہ علم کا ادب ہی اٹھ گیا ہمارے اندر سے. جس سے کہ ہم نے مغرب میں دیکھا کہ وہ کون سی عزت کرتے ہیں اپنے علم کی، تو ہم نے بھی وہی حماقتیں سیکھ لیں، ساری کی ساری بے ادبی سیکھ لی. بے ادب ہو کر علم حاصل کر سکتا ہے، اس کی شخصیت کی تعمیر نہیں ہوگی، تعمیر کردار، تعمیر شخصیت نہیں ہوگی. وہ اسفل سافلین رہے گا، بالکل جانوروں کی طرح غرائے گا ایک دوسرے کو دیکھ کر، بدتمیز ہوگا، نہ بڑوں کا ادب نہ چھوٹوں پر رحم. تو اکرام بڑی چیز ہے. اقرا، پڑھ، وربک الاکرم، تیرا رب بڑا کریم ہے. تو پڑھانے والے کی بھی عزت اور رب کی بھی عزت اور پیدا کرنے والے کی بھی عزت، یہ بنیاد ہے. اس صحیح بنیاد پر علم کی عمارت جب اٹھائی جائے گی، بہترین اٹھے گی انشاءاللہ تعالی. اس رب نے سکھایا، الذی علم بالقلم، قلم سے سکھایا، اور انسان کو وہ سکھایا جو انسان جانتا نہ تھا. تو قلم کیا ہے؟ سمجھے کہ ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے علم کے ذرائع کی. قلم کیا ہے؟ سمبل ہے علم پہنچانے کے ذرائع کی. اب قلم چاہے وہ قلم ہو، جیسے کہ پرانے زمانے میں سیدھا سادہ قلم ہوتا تھا، وہ لکڑی لیتے تھے، اس کو تراش لیا کرتے تھے نا، کاٹ لیا کرتے تھے، اور اس سے لکھتے تھے، اس کو روشنائی میں ڈبو ڈبو کر لکھتے رہتے تھے. چاہے وہ کروڈ قسم کا قلم ہو، یا آج فاؤنٹن پین ہو، یا بال پوائنٹ ہو، یا پینسل ہو، یا ٹیکنالوجی کمپیوٹر، وہ بھی کیا ہے؟ قلم ہی تو ہے. کوئی کہے کہ لو آج تو کمپیوٹر کا دور ہے، تو آج کون قلم سے لکھتا ہے؟ تو نہیں، بات کیا ہے؟ قلم ذریعہ ہے علم سکھانے کا. چاہے ٹائپ رائٹر ہو، یا وہ آپ کا کی بورڈ ہو، یا کوئی اور چیز ہو، یا کوئی پرنٹر ہو، یا کوئی فوٹو اسٹیٹ ہو، جو بھی ہو، مراد ہے علم پہنچانے کا ذریعہ. یا آئندہ زمانے میں کوئی اور اس سے بڑھ کر چیز آ جائے. تو اللہ نے سکھایا علم قلم کے ذریعے سے، یعنی اللہ نے ذریعے بنائے ہیں علم حاصل کرنے کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی قلم کے ذریعے علم حاصل نہیں کیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں فرشتے کو، جبریل علیہ السلام کو قلم کی حیثیت سے استعمال کیا گیا. تو فرشتہ ذریعہ بنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم پہنچانے کا. تعلیم کی دو صورتیں ہیں. ایک کا ذکر سورہ رحمان میں آ چکا، ہم نے پڑھا ہے، علمہ البیان، اللہ نے انسان کو بیان کی قوت دی. زبانی تعلیم، یہ بھی بڑا مؤثر، بڑا افیکٹو طریقہ ہے. لیکن حال کی بات کریں، پریزنٹ ڈے کی، تو زبان سے علم سکھانا مؤثر ہے. اگر مستقبل کی بات کریں تو پھر اس میں قلم کی ضرورت پڑتی ہے. اگر مستقبل کے لیے علم کو پرزرو کرنا ہے، علم کی حفاظت کرنی ہے، تو پھر قلم کے ذریعے علم کو محفوظ کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ، اور اس نے تمام چیزیں اللہ کے حکم سے لکھیں جو قیامت تک ہونے والی تھیں. یہ کتاب اللہ کے پاس عرش پر موجود ہے. مجاہد رحم اللہ نے ابو عامر سے قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائیں، اس کے سوا باقی مخلوقات کے لیے حکم دے دیا، کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو گئیں. اور وہ 4 چیزیں یہ ہیں، پہلی ہے قلم،
سورہ قلم شروع ہوتی ہے، اللہ نے قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، نون قسم قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں. تو اتنی عظمت کی گئی ہے قلم کی، جو ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا، اتنی عظیم چیز ہے. تو اللہ نے قلم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. اور دوسری چیز ہے عرش، تیسری چیز ہے جنت عدن، اور چوتھی کون؟ انسان. خلق الانسان خلقتہ بیدی، اس کو تو بہت ہی پیار سے بنایا ہے اللہ نے، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ کو انسان بہت ہی اچھے لگتے ہیں، انتہائی محبت ہے اللہ کو انسان سے. تو قلم کی جو ہم بات کر رہے تھے، قلم ہی وہ ذریعہ بنتا ہے جس سے علم اگلی نسلوں تک منتقل کیا جا سکے اور اس کو پرزرو کیا جا سکے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو بھی سائنس وغیرہ کی ترقی ہوئی وہ اسی لیے ممکن ہوئی کہ پچھلوں نے جو کچھ سیکھا، جو کچھ دیکھا، اس کو لکھ کر محفوظ کر لیا. آئندہ آنے والی نسلوں نے اس پر مزید تحقیق کی، ان کے علم سے فائدہ اٹھایا، ترقی ہوتی چلی گئی. جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ری انوینٹنگ دا ویل. ہر وقت پہیہ دوبارہ پہیہ ایجاد کرنے کی ضرورت کیوں نہیں پیش آئی؟ اس لیے کہ پہلے سے پہیہ موجود تھا. تو علم اس طرح پاس آن ہوتا چلا گیا. اچھا، اب قلم کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ طالبہ ہیں علم کی، اس لحاظ سے بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں، قلم ہوتا اور لکھنے کا مٹیریل نہ ہوتا، کاغذ نہ ہوتا، تو کیا علم پھیل سکتا تھا؟ ذرائع موجود ہوتے، لیکن جس چیز پر اس علم کو ثبت کرنا ہے وہ چیزیں نہ ہوتی تو علم نہیں پھیل سکتا تھا. اسی طرح سکھانے والے ہوں اور سیکھنے والے نہ ہوں تو علم بیکار ہے، علم نہیں پھیل سکتا، علم دم توڑ دیتا ہے. تو کاغذ بھی ضروری ہے علم کے ساتھ ساتھ. کاغذ کی بات کرتے ہیں، کاغذ وہ اچھا ہوتا ہے جو قلم کے نیچے بچھ جائے. تو وہ شاگرد اچھا ہوتا ہے جو کہ استاد کے آگے عاجزی اختیار کرے. صاف شفاف کاغذ، اس لیے کہ کاغذوں کی بھی تو بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. کچھ کاغذ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہی انگلیوں میں لگتا ہے جیسے کہ کچھ ہڑک ہو رہی ہے کہ اچھا ہم جلدی سے پین پکڑیں اور لکھنا شروع کر دیں. اتنے خوبصورت کچھ کاغذ ہوتے ہیں، انسپائر کرتے ہیں کچھ کاغذ. اچھے شاگرد کی بھی یہی صفت ہوتی ہے، اس میں عاجزی ہوتی ہے، رزسٹ نہیں کرتا، فرما برداری ہوتی ہے، با ادب ہوتا ہے اچھا شاگرد. ایسا رویہ ہوتا ہے کچھ شاگردوں کا کہ دل چاہتا ہے کہ ان کو انسان پڑھائے. اتنی دلچسپی سے، اتنے شوق سے وہ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ شوق اور وہ دلچسپی ان کے چہرے کے تاثرات اور ان کی آنکھوں کے ایکسپریشن میں نظر آ رہی ہوتی ہے. پڑھانے والا انسپائر ہو جاتا ہے، دل چاہتا ہے اور اچھا پڑھائیں اور اچھا پڑھائیں. جس طرح شاگرد استاد سے سیکھتے ہیں، اسی طرح استاد شاگرد سے تلقی کرتا ہے. تلقی، استاد کیا چیز تلقی کرتا ہے شاگرد سے؟ جذبہ. اس لیے کہ سچی بات یہ ہے کہ اگر علم جذبے کے ساتھ نہ پڑھایا جائے، بڑا ہی روکھا، بڑا آرٹیفیشل، بڑا ہی سپرفیشل لگتا ہے، سطحی. اور اگر شاگرد بدتمیز ہیں، بے ادب ہیں، لاپرواہ ہیں، تو استاد پڑھا تو دیتا ہے لیکن وہ جذبے سے نہیں پڑھاتا، بس وہ پھینک دیتا ہے علم شاگردوں کے اوپر. لیتے ہو تو لو، نہیں لیتے نہ لو، جاؤ. اور لیکن جب شاگرد اس طرح ادب سے پڑھتے ہیں تو استاد بھی جذبے سے پڑھاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اتار دوں، اور وہ چیز بہت فائدہ مند ہوتی ہے. بہتر سے بہتر چیز سکھانا چاہتا ہے. اب پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس پیپر ہے، لیکن پیپر جو ہے وہ ہوا سے اڑتا رہے، آپ لکھ نہیں سکیں گے اس کے اوپر، اتنا ڈسٹرب رہے گا پیپر، اڑے جائے گا اڑے جائے گا. تو اسی طرح شاگرد اگر ہے اور اس میں خواہشات بہت ہیں، وہ بھی انسان کو اڑاتی رہتی ہیں، وہ علم حاصل نہیں کرنے دیتی. قرآن کو آپ دیکھیں کہ قرآن خواہشات کو ہوا کہتا ہے. اگر ہوا انسان کی بہت زیادہ ہے تو پھر علم حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا ہے، من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى. جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اپنے نفس کو اس نے ہوا سے روکا، خواہشات سے، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اچھا بتائیں، جب پرچے اڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا رکھتے ہیں اس کے اوپر؟ پیپر ویٹ رکھتے ہیں نا، تاکہ وہ اڑے نا.
تو یہی وزن ہے، یہ اللہ کا خوف پیپر ویٹ ہے جو انسان کو خواہشات میں اڑنے نہیں دیتا، روک لیتا ہے اپنی جگہ۔ کیا چیز ہے آپ کو جو اس وقت کھانے پینے اور ہنسنے سے روک رہی ہے، یا جمائیاں لینے سے کیا چیز روکتی ہے آپ کو، یا آنکھ بند کر کے تھوڑا سا جھوم لینے سے کیا چیز روکتی ہے آپ کو؟ اللہ کرے کہ وہ اللہ کا خوف ہو، اللہ کرے کہ اللہ کا خوف ہو۔ یہ ہے پیپر ویٹ۔ پھر آپ دیکھیں ایک اور چیز، کاغذ ہے آپ کے پاس لیکن وہ ویکس پیپر ہے، چکنا، آپ لکھ سکتی ہیں اس کے اوپر؟ نہیں لکھ سکتی، اس لیے کہ جذب ہی نہیں کرتا ویکس پیپر۔ تو کاغذ میں جذب کرنے کی، ریٹین کرنے کی صلاحیت ضروری ہے۔ اسی طرح جو شاگرد چکنے گڑھے ہوتے ہیں، ادھر پڑھایا ادھر علم بہہ گیا، ادھر سکھایا ادھر بھولے، ادھر بتایا ادھر یاد نہ رہا۔ بیکار ہے ایسے لوگوں کو پڑھانا، سب محنت ضائع ہوتی ہے، وہ سب جھاڑ کر اٹھ جاتے ہیں، علم کی مجلس سے اٹھتے ہیں، وہ علم جو ہے چکنے کاغذ پر جیسے کہ قطرے ٹپک جاتے ہیں، اس طرح وہ سارا علم ان پہ سے ٹپک کے واپس وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، کلاس روم میں چھوڑ جاتے ہیں سارا علم۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس جتنا ادب ہم نے سیکھا ہے، جو تمیز ہم نے سیکھی ہے، وہ خالی کلاس روم کی حد تک ہے، بس کوئی یونیفارم ہے، جیسے کہ یونیفارم پہن کر اسٹوڈنٹس اسکول آتے ہیں، گھر جاتے ہیں یونیفارم چینج کر لیتے ہیں، گھر کے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ ہم نے علم کو بھی بعض دفعہ یونیفارم بنا دیا، قرآن کی محفل مجلس میں ہوں گے یونیفارم پہن لیتے ہیں ادب کا، جب یہاں سے نکلتے ہیں یونیفارم چینج کر لیتے ہیں، پھر ویسے کے ویسے بیک ٹو اسکوائر ون۔ یہ چیز مناسب نہیں۔ تو شاگرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ علم کو جذب کرے، اس کا نقش اس پر قائم ہو، اس کی شخصیت میں علم جذب ہو، عمل پر اس علم کی چھاپ ہونی چاہیے، بولے تو لگے کہ علم والا ہے، کام کرے تو لگے کہ علم والا ہے، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ مشہور زاہد تھے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے علم کے 5 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ کہ انسان خاموش رہنا سیکھے، دوسرا درجہ یہ کہ توجہ سے سننا سیکھے، کنسنٹریشن سے سنے، تیسرا درجہ یہ کہ جو سنے اسے یاد رکھے، ریٹین کرے، کنسنٹریشن اینڈ ریٹینشن۔ اب یہ جو 3 چیزیں ہیں، سمجھے کہ سمعنا کے 3 درجے ہیں۔ چوتھا درجہ اب یہ اطعنا والی چیز ہے، جو معلوم ہو جائے اس پر عمل کرے، اور 5واں درجہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے کہ جو علم حاصل ہو اب اس کو پھیلائے۔ حدیث میں آتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو چلا کسی راستے پر تاکہ وہ علم حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے کے لیے، یعنی طالب علم کے لیے، جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اتنا درجہ ہے عالم کا۔ اور عالم کون؟ جو اللہ کی خاطر علم حاصل کرنا چاہے، چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا۔ بات کیا ہے؟ گاڈ کانشیس ہو کے علم حاصل کرے۔ ان دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی کہ یہ بات یہاں یہ نہیں کی جا رہی کہ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ جنت کے راستے کے مسافر ہیں، نہیں۔ جو بایولوجی پڑھیں یا فزکس یا کیمسٹری یا میڈیسن یا انجینئرنگ، اگر اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھ کے وہ علم حاصل کر رہے ہیں، وہ جنت کے مسافر ہیں۔ ایک اور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کو جنت والی راہ پر چلاتا ہے، اور فرشتے اس کی خوشی کے لیے اس کے راستے میں اپنے پر بچھاتے ہیں، اور زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ اس کو بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت ایک ادنا درجے کے امتی پر۔ اتنی زبردست عالم کی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے 2 لوگوں کا معاملہ پوچھا گیا۔ ایک شخص تھا فرض عبادات ادا کرتا تھا اور اس کے بعد پھر وہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے کے لیے بیٹھ جاتا تھا۔ دوسرا رات دن عبادت میں ہی مصروف رہتا تھا۔ پوچھا گیا کون سا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی فضیلت عابد سے زیادہ بتائی۔
اس لیے کہ عابد تو اپنی ذات کو فائدہ دے رہا ہے، عالم جو ہے وہ دوسروں کی بھی رہنمائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور دین کیا ہے؟ الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے. خود جو دیکھا ہے وہ اوروں کو بھی دکھلا دوں، یہ تڑپ ہونی چاہیے انسان میں. یہ بات بھی آپ نے ہمیں بتائی کہ شیطان کے مقابلے میں ایک عالم 1000 عابدوں پر بھاری ہوتا ہے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم سے بہتر کوئی چیز نہیں جس سے اللہ کی عبادت ممکن ہو. علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ مال کی تمہیں نگہبانی کرنی پڑتی ہے مگر علم تمہاری نگہبانی کرتا ہے. مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے دعا سے کہا، یہ قل رب زدنی علما، دعا کیجئے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. علم والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے سورہ زمر آیت نمبر 9 میں، قل کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ایک مشہور کہاوت ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو پنگوڑے سے لے کر قبر تک، یا ماں کی گود سے لے کر، کریڈل سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو. علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی کہ ہم کہیں کہ میں تو 50 سال کی ہو گئی میرا تو دماغ کام نہیں کرتا، میں 70 سال کی ہو گئی دماغ کام نہیں کرتا. بس تم علم حاصل کرتے رہو. اور آج جو ہے ہمیں سائنس یہ بتاتی ہے کہ جب انسان کوئی چیز میمورائز کرتا ہے، یادداشت پر زور ڈالتا ہے، تو جو برین ہے اس کے اندر نئے نئے نیورون کنیکشنز بننا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کہ انسان کا دماغ بہتر ہوتا چلا جاتا ہے، یادداشت بہتر ہو جاتی ہے اگر آپ نیا علم حاصل کرتے رہیں. تو اگر ہم بڑھاپے کی بھول سے، بڑھاپے کے جھولنے سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، ہم علم کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایسا بڑھاپا ہوگا جو محتاجی کے ساتھ نہ آئے گا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص علم سے محبت نہ کرے اس سے اپنا دوست مت بناؤ. یہ جو قلم کو قلم کہتے ہیں، اس پہ بھی کبھی غور کیا آپ نے؟ قلم ہم کیا کہتے ہیں؟ قلم کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا. کہتے ہیں نا کہ سر قلم کر دیا. کاٹ کر تراش کر پہلے قلم بنائے جاتے تھے، شاید اس لیے ان کو قلم کہا جاتا ہو. لیکن اگر دیکھا جائے تو علم کے ساتھ قلم لفظ کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے. بہت سی خواہشات کو اور اپنے آرام کو کاٹے بغیر علم حاصل ہو نہیں سکتا. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے تھے، جو شخص دولت کے زور اور خودی کے گھمنڈ میں طالب علمی کرتا ہے وہ ناکام رہے گا. البتہ جس نے خاکساری، تنگ دستی اور احترام علم کے ساتھ طالب علمی کی وہ کامیاب رہا. تو آپ دیکھیں کیا مسلمانوں کی روایات تھیں نا، ان کو آج ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. علم کے ساتھ ادب، خاکساری، عاجزی، استاد کا احسان ماننا کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمیں سکھایا. استاد پر احسان نہیں دھرتے تھے مسلمان کہ کیا یاد کریں گے آپ کہ ہم آ گئے ہیں پڑھنے آپ سے. یہ انداز نہیں ہوتا تھا مسلمان شاگرد کا کہ وہ استاد سے کہے کہ یو آر پیڈ ٹو ٹیچ اس، آپ ہماری نوکر ہیں، آپ ہماری ملازمہ ہیں، آپ کو ہم جو فیس دیتے ہیں تو آپ کی تنخواہ ہماری فیسوں سے تو جاتی ہے. یہ ایٹیٹیوڈ، یہ تکبر، یہ اکڑ، یہ غرور، یہ انسلنس، یہ چیکینس، کارٹون بنانا استادوں کے اور مذاق بنانا ان کا، اس سے کیا علم حاصل ہوگا؟ پھر بات وہی ہے، نہیں علم حاصل ہو جائے گا، شخصیت کی تعمیر نہیں ہو سکتی. بے ادب بدتمیز بچے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو علم کے اندر تو محنت، مشقت ضروری ہے. امام مالک کا قول ہے کہ علم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے راستے میں فقر اور فاقے کی لذت نہ چکھی جائے. آپ کبھی پوچھیے ان لوگوں سے جنہوں نے MBBS کیا ہے یا جنہوں نے PhD کیا ہے، جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، بتائیں گے آپ کو کہ اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ کھانے تک کا وقت نہیں ملتا. جس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، سختی اٹھائے بغیر حاصل نہیں کی، 36 گھنٹے جاگتے ہیں، بعض دفعہ 24 گھنٹے تو کم ہے، 36 گھنٹے 36 آورز نہیں سوتے، ایٹ اے اسٹریچ پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ مشقتیں اٹھائی ہیں انہوں نے. تو نیند اور بھوک کی قربانی دیے بغیر اور اپنی خواہشات کی قربانی دیے بغیر یہ کام نہیں ہوتا.
معمولی سے ایگزام جنہوں نے دیے ہوں، بعض دفعہ سارے گھر والے پکنک جا رہے ہوتے ہیں، ہاں آپ نہیں جا سکتے اس لیے کہ پڑھنا ہے، ایگزامز ہو رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 2 لالچی ایسے ہیں جن کی طلب کبھی کم نہیں ہوتی، علم کا طالب ایک اور ایک دوسرا دنیا کا طالب۔ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کی معرفت، اس کے احکام اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں تو ان میں علم کی ترقی کے ساتھ ساتھ عاجزی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ نے اس کی گواہی دی ہے، سورہ فاطر میں آتا ہے آیت 28 میں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کب؟ جب علم کو اللہ سے جوڑ کے رکھیں، اور کب؟ جب اللہ کی خاطر علم حاصل کریں تب۔ تو اللہ سے دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے خوف سے بے خوف نہ کرے۔ علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ تو بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، اتنی جامع آیات ہیں، تھوڑا سا ہی ہم نے ان پر رتی برابر ایک سطحی سا غور کیا ہے، تھوڑی سی بات کی ہے، تبھی بھی یعنی اطمینان نہیں محسوس ہوتا نا، لگتا ہے کہ بس بہت ہی تھوڑی بات ہوئی ہے۔ لیکن چلیں، اللہ تعالی ہم سب کو مزید غور و فکر کی اور مزید حکمت کے موتی تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے علم کو بہتر کرے اور ہمارے عمل کو بہتر کرے۔ اب کیا ہے؟ اب ایک اور سین جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، کیسے انسان کا، جس کا بھی ذکر ہم نے کیا نا کہ علم ہے لیکن اللہ سے کٹا ہوا ہے، اللہ سے جڑا ہوا نہیں۔ اب کیا ہوا ایسے انسان کا معاملہ؟ فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ انسان ہر چیز کو اپنے قابو میں کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بڑا پاور دیا ہے نا اللہ نے انسان کو، ہر چیز کو وہ مسخر کر لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے سخر لکم ما فی الارض جمیعا منہ، اللہ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے جو کچھ ہے دنیا میں سب کا سب، اور اس دنیا کو ہارنس کرنے کی صلاحیت علم سے حاصل ہوتی ہے۔ انسان خود صرف اس وقت تک حدود میں رہتا ہے جب تک اپنے رب سے تعلق جوڑے رکھے۔ جیسے آپ دیکھیں پتنگ ہے، پتنگ جب تک ڈور سے جڑی ہے ٹھیک ہوتی ہے، کنٹرول میں ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ڈور ٹوٹ جائے، کٹی پتنگ، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ پتنگ اونچی تو بہت اڑے گی لیکن بالآخر اس کی بربادی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھی ہے کٹی ہوئی پتنگ کیسی ڈول رہی ہوتی، کبھی یہاں جاتی کبھی وہاں جاتی ہے، لیکن عنقریب وہ آ پڑے گی نیچے اور لوگ اس کو لوٹ لیں گے۔ تو حال انسان کا یہی ہے، اللہ سے جب وہ کٹ جاتا ہے بے قابو ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کو آزادی کا احساس تو ہوتا ہے لیکن بالآخر بہرحال اس کی بربادی ہے۔ اللہ سے کٹ جاتا ہے، سرکشی طغیانی پر آمادہ ہو جاتا ہے، وہ خود کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ ارآہ استغنی، جب دیکھا اس نے خود کو غنی، مستغنی دیکھا۔ یہ لفظ جو ہے استغنا، یہ 2 معنوں میں لیا گیا ہے۔ ایک غنی سے مراد دولت لی گئی ہے کہ جب انسان کے پاس مال اور دولت کی بہتات ہوتی ہے، یہ چیز بھی اس کو سرکشی پر آمادہ کر دیتی ہے۔ صحت ہے اور کوئی معاشرے میں مقام حاصل ہے اور اچھا علم حاصل کر رہے ہیں، خوب انگریزی پڑھ رہے ہیں، خوب عربی آ گئی ہے، خوب اچھا پڑھ لیا ہے اور دولت بھی ہے، کسی کے محتاجی نہیں ہے، ایلیٹس ہیں، تو بھی تمام اسباب جمع ہو جاتے ہیں سرکش بنانے کے لیے اس کو۔ دوسروں سے بے نیاز بھی ہو جاتا ہے، یعنی ایک تو اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے اپنے مال اور دولت کی وجہ سے، اور وہ بے نیاز ہے لوگوں سے، لوگوں کا محتاج نہیں، تو اس وجہ سے وہ بے حس بھی ہو جاتا ہے، نہ کسی کا حق ادا کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، لوگوں کے اوپر سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے، تو لوگوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا، اللہ کے حق بھی ادا نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ تو وہ کیا دیکھتا ہے جب وہ گناہ پر آمادہ ہو جاتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ میں تو غنی ہوں، استغنا، یعنی کہ میرے پر تو کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے کسی کا، جھوٹ بول رہا ہوں، کوئی سزا نہیں ہے، دنیا میں تو زہر کھا لیں تو جان چلی جائے،
فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے۔ اس طرح جھوٹ بولنے پہ اگر کریمپس پڑنے لگ جائیں پیٹ کے اندر تو سب جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ وہ دیکھتا ہے لو میں نے اتنا جھوٹ بولا، میں نے تو حرام کھا لیا، سود بھی کھا لیا اور بہنوں کا وراثت میں حق بھی مار لیا، بیوی کو مہر بھی نہیں دیا، رشوت بھی لے لی، تو زبان پر چھالا بھی نہیں پڑا، پیٹ میں ذرا سا درد بھی نہیں ہوا۔ تو کیا سمجھتا ہے؟ ارآہ استغنا، وہ سمجھتا ہے کہ کوئی پکڑ ہی نہیں ہے میری۔ گرم چائے کا گھونٹ پئیں تو زبان جل جائے، تانا دیں، طنز کریں، غیبت کریں، چھالا بھی نہیں پڑتا۔ سب دیکھ کر سمجھتا ہے شاید اپنے اعمال کی جزا کے بدلے سے آزاد ہے۔ تو ایک استغنا پیسے کے معنوں میں لیا گیا، جب اپنے آپ کو امیر دیکھتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے۔ دوسرا استغنا لیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو اعمال کی جزا سے بے نیاز سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے اعمال کی کوئی جزا نکلنے والی ہے نہیں، کسی نعمت کو اللہ کا احسان نہیں سمجھتا، خود مختار سیلف سفیشینٹ سمجھتا ہے خود کو۔ تو یہ اس کا حال ہے۔ فرمایا ان الی ربک الرجعی، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لوٹنا ہے اللہ کی طرف، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔ یہ خیال کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے، یہ سب سے بڑا ڈیٹرنٹ ہے جو انسان کو طغیانی سے بچا سکے، ظلم اور زیادتی سے بچانے والا یہ فیکٹر ہے۔ ورنہ دنیا کا کوئی قانون ہو، انسان لوپ ہولز نکال ہی لیتا ہے، راہ فرار نکال ہی لیتا ہے۔ تو ایمان بالآخرہ ہے، یہ اللہ کو حساب دینے کا احساس ہے جو کہ انسان کو سرکشی سے روکے رکھتا ہے، لگام ڈال دیتا ہے انسان کے اوپر۔ اور یہ اللہ کی طرف جو لوٹنا ہے، ان الی ربک الرجعی، اس کے دو پہلو ہیں، دو اینگلز ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے رب سے ملاقات کا شوق، کہ اچھا ہم اللہ کے پاس لوٹ کر جائیں گے، اللہ سے ملیں گے، اللہ مجھ سے ملے گا، میں اللہ کو دیکھوں گی، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ دل میں محبت کا، شوق کا ایک طوفان امنڈ ہے، تیاری میں لگ جائے، انرجی آئے انسان کے اندر۔ یہ محبت ہے رب کی، اور یہ بہت مؤثر ذریعہ ہے اللہ کی محبت کہ جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے رک جائے، اچھی طرح اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اس حال میں اللہ سے ملنا چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو۔ تو یہ ایک مثبت جذبہ ہے، پازیٹیو جذبہ ہے، جس کے تحت انسان موٹیویٹ ہو اور گناہوں سے رکا رہے۔ اگر یہ نہیں تو ایک منفی جذبہ بھی ہے، نیگیٹو جذبہ، اور وہ ہے آخرت کی سزا کا ڈر، کہ اگر گناہ کیے تو بڑی شامت آئے گی اللہ سے جب ملیں گے، بہت ڈر لگتا ہے اللہ سے۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے، بین الخوف والرجا رہے انسان، خوف اور امید کے درمیان۔ تو اگر ایک شخص محبت کی وجہ سے گناہوں سے رک جاتا ہے، بہت اچھا ہے۔ ایک شخص اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے رک جاتا ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہے جس کو نہ اللہ سے محبت، نہ اللہ کی سزا کا ڈر، اس کا کیا حال ہوگا؟ اب ایسے شخص کی کردار کشی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ فرمایا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہو؟ ارأیت ترغیب کے لیے ہے، ذرا دیکھو تو، ذرا سوچو تو اس شخص کے بارے میں۔ اب یہاں تو ایک جنرل ہے نا، جنرل کریکٹر سکیچ، اور نماز دراصل ایک سمبل ہے اللہ کی عبادت کا۔ ایسا انسان جو اللہ سے تعلق رکھنے پر لوگوں کو ڈسکریج کرتا ہو، خفا ہوتا ہو، کہتا ہو تم اللہ سے قطع تعلق کر لو، بلکہ وہ کہتا ہو کہ اگر تم نے اللہ کی بات مانی تو میں بہت ناراض ہو جاؤں گا تم سے۔ بہت ہی برے لگتے ہیں اللہ کے فرما بردار، اور اللہ کا نام اس کو بہت برا لگتا ہے۔ کسی کو اللہ کی عبادت کرتے دیکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کا نام تو کوئی لے غصہ آ جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، نفرت شکل پہ آ جاتی ہے، چڑ آ جاتی ہے اللہ کے نام سے۔ ایسا انسان تو کہا کہ دیکھا تم نے اس کو جو اللہ کی عبادت سے روکتا ہے؟ تو یہ تو ہم نے ایک عام بات کی۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ جو آیات ہیں ان کا تعلق خاص طور پہ ابو جہل سے ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے، اور عبد سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
نہ خود نماز پڑھتا تھا ابو جہل، نہ کسی کو پڑھتے دیکھ سکتا تھا۔ آج بھی ایسے لوگ ملیں گے، نماز کے نام پر تیوری چڑھ جاتی ہے، کہتے ہیں کیا ٹکریں مارتے ہو، بہتر ہے تم کسی اسپتال میں جا کے مریضوں کی خدمت کر لو۔